إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 157 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ پچھلی تقریباً 6 نشستوں میں ہم نے اس آیت کریمہ سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ایک آیت کریمہ اس آیت کریمہ کا ایک قطعہ، ایک حصہ ہے، اس کی تفسیر ہوگی، اور اس سے متعلق 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کا کفار سے دفاع نہ کرتے، کفار سے بچاؤ کی تدبیر اور اس کے لیے وسائل فراہم نہ کرتے، تو ہوتا کیا تھا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہ جو عبادت خانے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، تو یہ سب کے سب منہدم کر دیے جاتی ہے، اور جو ہے دنیا میں ایک طرح کا جو ہے فساد جو ہے برپا ہو جاتا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو وہ قوت نہ پہنچاتے، انہیں جو ہے جہاد کا حکم نہ دیتے، اور اس کے وسائل اور اس کی جو دیگر جو ہے امور ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں فراہم نہ کرتے۔ صوامع کس کو کہتے ہیں؟ بیعن کس کو کہتے ہیں؟ صلوات کس کو کہتے ہیں؟ مساجد کا معنی مفہوم اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ تفصیلی طور پر ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج کی اس نشست میں جو 2 باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت گاہیں ہیں متعدد بیان فرمائے، ایک صوامع، ایک بیع، ایک صلوات، ایک مساجد۔ 4 نام سے موسوم 4 جو ہے جگہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، 4 طرح کی عبادتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن فرمایا یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ رب العالمین کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ تو فیہا میں ہا کی ضمیر کہاں عود کر رہی ہے، کہاں لوٹ رہی ہے، یہ ایک بات مجھے آج کی اس نشست میں بتانی ہے، اور دوسری بات بھی بتانی ہے۔ قاعدے کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو ہے ضمیر اقرب کی طرف لوٹتی ہے، اس اعتبار سے فیہا میں جو ہا کی جو ضمیر ہے وہ اقرب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اقرب یہ ہے کہ جو ہے جو اسم ہے وہ ہے مساجد۔ اس اعتبار سے اس آیت کریمہ میں دیگر عبادت خانوں کے مقابل مساجد کی تعریف ہے، اس کی مدح ہے، اور اس کی توصیف بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ ایک اور قول بھی ملتا ہے ہمیں اس کے مقابل، اور انشاءاللہ تعالی وہ راجح قول ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی عبادت خانے بیان کیے گئے ہیں سبوں کی طرف وہ لوٹ رہی ہے، یہ جو ضمیر ہے سبوں کی طرف، اس لیے کہ جو ہے یہ جو صفت بیان کی جا رہی ہے یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یہ ایک صفت ہے، اور اس کی جو منعوت ہے، اس کی جو موصوف ہے وہ پچھلے وہ 4 اسماء ہیں، اور انہی سے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ لَهُدِّمَتْ کے بعد کہا صوامع وبیع وصلوات ومساجد، ان 4 سے متعلق کہا جا رہا ہے یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اب چونکہ اکثر مفسرین نے اسی معنی کو راجح قرار دیے ہیں، تو ایسی صورت میں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے کثرت سے کیا جاتا ہے، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے جو ترتیب بیان کی گئی ہے، اگر یہ 4 سے متعلق جو ہے یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا والی بات ہے، تو پھر مساجد کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ سب سے آخر میں اس کو کیوں بیان کیا گیا؟
सवामे को पहले पहले क्यों जिक्र किया गया, उसको तकदीम करने में क्या हिकमत है। फिर जो है उसके बाद बियाउन, उसके बाद सलावात, उसके बाद जो है मसाजिद, इस तरतीब में क्या 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 जो है मतलब हिकमत है, क्या क्या रियायत की गई है। इसलिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। अगर बंदे का कलाम होता तो हम कुछ तो कुछ तौजीह कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, इस सिफत को अ, इन सभी से मुत्तसिफ किया है, और ये सभी इबादत खाने जो है युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरन से मुत्तसिफ हैं, तो फिर इस तक़दीम व ताख़ीर में क्या हिकमत है, इसमें क्या राज है। सबसे पहले सवामिअ क्यों, उसके बाद बियाउन क्यों, उसके बाद सलावात क्यों, उसके बाद मसाजिद क्यों। इस सिलसिले में अहले इल्म के बहुत सारे अक़वाल हमें मिलते हैं, और सभी अक़वाल इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इसकी तो वज़ाहत नहीं फरमाई कि सबसे पहले इसका ज़िक्र क्यों, उसके बाद क्यों, उसके बाद क्यों। ना इस सिलसिले में कोई हदीस मुबारका है। इस सिलसिले में अहले इल्म के अक़वाल हैं, और सब की सब तौजीहात हैं, और सब की सब जितनी तौजीहात हमें अहले इल्म से मिलती हैं, सब इस पर मुंतबिक होती हैं। सभी तौजीहात को सामने रखने से बात जो है ज़्यादा समझ में आती है। मसलन आप देखो, अबू हय्यान रहमहुल्लाह अपनी तफसीर अल बहरुल मुहीत में दो बातें आपने जिक्र की हैं। एक बात आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सवामिअ को मुक़द्दम क्यों रखे, और सबसे आखिर में मसाजिद को मुअख्खर क्यों फरमाया। तो अबू हय्यान रहमहुल्लाह ने कहा कि इम्मा लिअजली क़ुदूमी तिल्क व हुदूसी हाज़िही। एक वजह ये बताई, कहा कि चूंकि ज़मानी एतबार से वो कदीम है, सवामिअ, उसके बाद बियाउन, उसके बाद सलावात, चूंकि ज़मानी एतबार से ये कदीम है, इसलिए इनको जो है मुक़द्दम रखा गया। वह हुदूसी हाज़िही, मसाजिद जो है अहद नबवी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जब जब नाजिल हुई है, उस शरीयत में इन इबादत खानों को मसाजिद का नाम दिया गया। इस एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको ज़मानी एतबार से मुअख्खर किया गया है। इसमें कोई ख़ास फजीलत वाली बात नहीं है कि जो है वो क्यों मुक़द्दम, वो क्यों मुअख्खर। इसमें ज़मानी तरतीब मलहूज़ है। एक वजह ये हो सकती है। एक और वजह जो उन्होंने बताई, वो ये कहा कि इम्मा लिअजल इंतकाल मिन शरीफिन इला अशरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले सवामिअ को जिक्र किया, और उससे बेहतर को बियाउन को जिक्र किया, उससे बेहतर सलावात, और उससे भी ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो ज़्यादा मकाम है जिस जगह का, वो है अल मसाजिद। तो जो इंतकाल है ये, यानी मुंतकिल हो रही है चीज़ मिन शरीफ इला अशरफ। तो गोया कि दो बातें आपने हमारे सामने रखी हैं। अबू अब्दुल्लाह अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने एक और तौजीह की। आपने कहा कि इसमें बात ये है कि आप इस आयत करीमा को देखिए, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लहुद्दिमत। इस फेल के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहला जो इस्म बयान फरमाया है सवामिअ। लहुद्दिमत सवामिअ व बियाउन व सलावात व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अबू अब्दुल्लाह अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कहा कि इस आयत करीमा में एक तरफ एक सरे पर एक फेल है, वो है कि लहुद्दिमत, यानी हदम वाली बात है, और इस आयत करीमा के आखिर में एक और फेल है, युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। तो गोया के दरमियान में जो चार अस्मा हैं, चार इबादत खाने हैं, हदम के करीब जो जो इस्म है उसको जो है उसके एतबार से जिक्र किया गया। सबसे पहले हदम का मामला किसके साथ आया, सवामिअ का, इस वजह से उसके जो है मतलब जो है उसको करीब किया गया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र की बात आती है, किस जगह में सबसे ज्यादा जिक्र होता है, उस एतबार से उस इस्म को उससे जोड़ दिया गया। ऐसे आपने जो है एक तौजीह की है। उसके लिए आपने एक मिसाल दी कुरान मजीद जो सूरतुल फातिर में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। मुसलमानों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीन किस्में बयान फरमाई, उनके अमाल और उनके किरदार के एतबार से। कहा फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। तो जो साबिक़ हैं, साबिक़ुन बिल खैरात हैं, चूंकि वो यानी खैरात से उनका ताल्लुक ज्यादा है, इस वजह से उनको जो है इसे जोड़ दिया गया। नजात का मामला इनको सबसे ज्यादा जो है इनसे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, इस वजह से जो है इनको सिर्फ आखिर में बयान किया गया, ऐसा नहीं है। जिस अमल से या जिस सिफत से या जो है यानी जिस 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 पहलू से इनका जो है ताल्लुक है, उसको जो है उनसे जोड़ करके बयान किया गया। ये अबू अब्दुल्लाह अल कुर्तुबी ने बात कही है रहमहुल्लाह। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने बाज़ अहले इल्म से एक और तौजीह नकल की। आपने कहा कि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि हाज़ा तरक्किन मिनल अक़ल्लि इलल अक्सर, कि इस आयत करीमा में एक सिफत है जो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अकल से अक्सर की तरफ जो है मतलब तरक्की हो रही है, इंतकाल हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। किस एतबार से? कहा कि मसाजिद का मामला ऐसा है कि अक्सर उम्मारन और अक्सर उब्बादन, कि मसाजिद दीगर इबादत खानों के मुकाबले में ज्यादा आबाद रही हैं, ज्यादा मामूर रही हैं,
اور جو ہے اس میں لوگوں عبادت کرنے والوں کی کثرت بھی زیادہ رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں مساجد ہمیشہ بھری رہتی ہیں. فجر کی نماز لے لیجئے، عشاء کی نماز لے لیجئے، ظہر اور عصر کی لے لیجئے، مغرب لے لیجئے، یعنی مسجدیں کبھی خالی نہیں رہی ہیں. اور آپ دیکھیں جو ہے اعتکاف کا معاملہ ہے، دیگر نوافل کا معاملہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہے، ذکر و اذکار کا معاملہ ہے، علم دینے لینے کا معاملہ ہے، دین پھیلانے کی بات ہے، اور قضاء وغیرہ جن امور کو بھی آپ لے لیجئے، مساجد ہمیشہ معمور رہی ہیں دیگر عبادت خانوں کے مقابلے میں. صوامعوں کا معاملہ ہی ایسا ہی ہے کہ ایک راہب جو ہے اس میں بیٹھے رہتے ہیں، بس ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اس میں. جبکہ دیگر جو عبادت خانے ہیں یہ کسی وقت میں کھلتی ہیں اور کسی وقت میں بند ہو جاتی ہیں، لیکن مساجد کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو کہا کہ یہ دراصل ترقن من العقل الى الاکثر، یعنی عقل سے اکثر کی طرف جو اس میں جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں اٹھان ہو رہی ہے اس میں. چونکہ مساجد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے متعلق، یا جو ہے اللہ رب العالمین کی ذکر کرنے والے جو ذاکرین جو اہل تشیع کی جو فی الحال کی جو جدید اصطلاح ہے اس اعتبار سے نہیں، وہ ذاکرین اللہ کثیرا جو سورۃ الاحزاب میں کہا، اس اعتبار سے مساجد ہمیشہ معمور رہی ہیں. تو کہا کہ عقل سے اکثر کی طرف جو ہے اس میں بات اٹھان ہو رہی ہے. یہ بات ابن کثیر نے بعض اہل علم سے بغیر کسی کا نام لیے آپ نے نقل کیا ہے. علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر و تنویر میں ایک اور توجہ کی ہے. آپ نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. صوامع کو مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور جو ہے سب سے پہلے اس کے جو مخاطب ہیں وہ اہل مکہ ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل عرب ہیں. تو چونکہ اہل عرب صوامع سے زیادہ آشنا ہے، زیادہ ان کے پاس یہ چیز معروف ہے، مستفیض ہے، اور جو ہے یعنی جگہ جگہ پر صوامع کی کثرت رہی ہے عرب میں. عرب اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور ان کے سفر وغیرہ کے معاملے کو لے کر کے، جیسے کہ ہم نے 2 نشستیں پہلے کہے تھے، ہم نے صوامع کا معنی بتاتے ہوئے کہ ایک بلند عمارت ہوتی، ایک مینار کی طرح ہوتا، اس میں ایک کمرہ ہوتا، اور جو ہے رات بھر اس میں چراغ جل رہا ہوتا، اور لوگ اس میں سے گزرتے، یا اپنی عبادت کے لیے بھی جو ہے چراغ جلاتے، اور پھر لوگوں کے گزر کے لیے بھی ایک راستہ کے طور پر وہ متعین کرنے کی چیز ہو جاتی. تو یوں عرب اس سے چونکہ سب سے زیادہ واقف ہیں، اس وجہ سے صوامعوں کو مقدم رکھا گیا. صوامع کے مثل ہی ہے بیعن، اور جو ہے اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، اس لیے جو ہے اس کا ذکر کیا گیا. اور کہا کہ صلوات کو تیسرے نمبر پر کیوں کہا کہ جو ہے اب ضرورت پڑتی ہے تینوں میں کس کا نمبر آئے گا، اسی کا نمبر آئے گا. جب 3 چیزیں ہیں تو 3 چیزوں میں سے آپ پہلے کو توجیہ کر سکتے ہیں، دوسری کو توجیہ کر سکتے ہیں، تیسرے کے لیے کیا کہیں گے بھائی اب اس کا ہی کا مقام ہے، اب اسی کا ذکر ہے، اب اسی کو لانا ہے. تو اس اعتبار سے صلوات کو ذکر کیا گیا. اب رہا مسجد کا آخر میں ذکر کیوں کہا کہ یہ ایک طرح سے عموم ہے، یعنی یہ عبادت خانے کا جو عام تصور ہے وہ مساجد کے نام پر ہے. اس وجہ سے جب آپ کسی خاص چیز کو بیان کرتے ہیں تو پھر یعنی اکمالا للفائدہ، تو اس کی یہ شان ہوتی ہے عموم کی کہ خصوص کے بعد اس کو ذکر کر کے جو ہے اس کو ایک عمومی معنی دیا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو آخر میں ذکر کیا گیا ہے. یہ ابن عاشور نے توجہ کی ہے. آپ دیکھیے کہ چاہے ابو حیان کی ہو، ابو حیان نے 2 توجیہات پیش کی ہیں، دو معانی اس کی ذکر کی ہیں. ابو عبداللہ القرطبی نے ایک ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے ایک ذکر کیا ہے، ابن عاشور نے ایک ذکر کیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کلام میں جو تقدیم و تاخیر ہے، اس کی توجہ جو متعدد اصحاب علم نے کی ہیں، دیگر اصحاب علم نے اور بھی کچھ باتیں کہی ہیں لیکن اسی سے ملتی جلتی، لیکن سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اس میں اتنی وسعت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اہل علم کو جو ذکاوت، عقل، تدبر کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ اس میں کتنے پہلو ہمارے سامنے آ گئے ہیں. بہرحال یہ آج کی نشست کا ایک مسئلہ تھا. آج کی نشست میں جو مجھے دوسری بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دفاع نہ کرتے، ان کو نہ بچاتے، ان کی حفاظت نہ فرماتے، یا حفاظت کے جو ذرائع اور وسائل اور جو امور ہیں انہیں فراہم نہ کرتے، تو اعداء اسلام جو عبادت خانے ہیں ان سے کبھی کی منہدم اس کو کر دیتے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مساجد کی حفاظت کی جو بات ہو رہی ہے، مساجد کے بچاؤ کی جو بات ہو رہی ہے، وہ معقول ہے اور مفہوم ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی تعریف توصیف جو ہے کتنی بھی کی جائے کم ہے، کیونکہ وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو عظیم عبادت گاہیں ہیں مساجد، اس کے ساتھ ساتھ ان عبادت خانوں کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ اس پر مسلمانوں پر کون سا احسان ہے؟ مسلمانوں پر کون سا امتنان ہے؟ مسلمانوں پر کون سا اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کے طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جو ہے اہل ایمان کو نہ بچاتے، ان کا دفاع نہ کرتے، انہیں قتال کا حکم نہ دیتے، تو ایسی صورت میں اللہ کی یہ جو عبادت خانے ہیں وہ کبھی کے منہدم ہو جاتے۔ اگر مساجد کا ذکر ہوتا کہ مساجد کبھی کی منہدم ہو جاتی تو بات سمجھ میں آتی کہ اہل اسلام پر ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے، ایک احسان ہے، ایک اللہ کا فضل ہے۔ لیکن مساجد کے ساتھ ساتھ دیگر عبادت خانوں کا ذکر کر کے اہل اسلام پر کون سا احسان کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں، جو میں نے آغاز میں بھی کہا تھا اس آیت کریمہ کے، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق پچھلی شریعتوں سے بھی ہے، جیسے کہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى وَقْتِ شَرَائِعِهِمْ وَإِقَامَتِهِمْ الْحَقِّ، یعنی جس دور میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ کے زمانے میں، ایوب کے زمانے میں، موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں، اور پھر اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام جب جس علاقے میں رہے ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت نہ فرماتے، وہاں ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کی حفاظت نہ فرماتے، تو کبھی کی یہ عبادت خانے اس دور میں مکمل طور پر ختم ہو گئے ہوتے۔ تو پھر اس اعتبار سے اس میں سبھی اہل ایمان کی تعریف ہے، آدم سے، نوح علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول تک۔ اس اعتبار سے اس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض اور کوئی جو ہے مطلب پیچیدگی رہی نہیں جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین یہاں پر سبھی اہل ایمان کا ذکر فرما رہے ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ پچھلی جو شریعتیں رہی ہیں، جو انبیاء رہے ہیں، ان کی جو وہ امت جو ان پر ایمان لے کر کے آئے، تو ان سب کی اس میں تعریف ہے، تو اس اعتبار سے کوئی پیچیدگی ہی نہیں ہے۔ لیکن جو اصحاب علم یہ کہتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے یعنی ایک راجع مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، اس آیت کریمہ میں جن عبادت خانوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف پچھلی شریعتوں سے متعلق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام آنے کے بعد جو مملکت اسلامیہ میں ایک مسلم حکومت کے زیر نگرانی جو اہل کتاب رہتے ہیں، جن کو اہل الذمہ کہا جاتا ہے، تو ان کی اپنی بھی تو عبادت خانے ہوں گی، تو پھر ان کی حفاظت کا معاملہ بھی اہل اسلام کے ذمے ہو جاتا ہے۔ ان کی جان، ان کا مال اور ان کی عزت و آبرو، ان کی عبادت خانے، ان کے دیگر جتنے بھی تحفظات ہیں، وہ اہل ایمان کے جو ہے مطلب مسئولیات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عبادت خانوں کا بھی ذکر فرمایا کہ مساجد کے ساتھ ساتھ کہ اگر ان کی عبادت خانوں کو بھی منہدم کر دیا جاتا تو ذمہ دار کون ٹھہرتا، کس پر انگلی اٹھتی، کس پر حرف آتا، کس کو جو ہے مطلب دوشی ٹھہراتے؟ پھر اہل اسلام کہ زیر نگرانی جو اہل کتاب ہوتے، اگر ان کی معتقدات کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر ایسے میں کمال کیا رہ گیا؟ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلے ہی وہ چیز محبوب نہیں ہے، وہ چیز جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، مرضی نہیں، مطلب جو مرضیات میں سے نہیں ہے کہ جو ہے جس سے دل راضی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام رکھے کہ اہل کتاب رہ سکتے ہیں اہل اسلام کے زیر نگین، تو پھر ان کے معتقدات، ان کے جو ہے عبادت خانوں کے تحفظ کی بھی بات آتی ہے، تو پھر اہل اسلام کی یوں جو ہے اس کے ساتھ ذکر کر کے ایک تعریف کی جا رہی ہے، اور اہل اسلام پر احسان بتایا جا رہا ہے، ان پر اللہ کا ایک فضل بتایا جا رہا ہے کہ مساجد کے ساتھ ساتھ تمہارے زیر اشراف، تمہارے زیر نگرانی جو اہل کتاب رہے ہیں، ان کی عبادت خانوں کا بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی تمہیں قوت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ، جن کی سوانح ترجمہ حیات جو ہے ان کا جو ترجمہ ہے، میں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کے آغاز میں، کیونکہ سورۃ الحج کی جو آیت نمبر 5 ہے اس پر بھی کافی نشستیں ہوئی ہیں، آغاز میں نے یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ سے متعلق تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کس دور کے ہیں، تفسیری طور پر ان کا تفسیری علوم میں آپ کی کیا کچھ جو ہے مکانت رہی ہے، اس پر ہم نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے الحمدللہ۔ تو یحییٰ ابن سلام رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے اس میں حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کا ایک قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یدفع مصلیات اہل الذمۃ عن المؤمنین، کہا کہ جو
اہل الذمہ ہیں، ان کی جو عبادت خانے ہیں وہ بھی اہل ایمان سے بچا کر کے رکھی جائیں گی۔ یعنی کچھ مسلمان بھی اہل الذمہ جو ہیں، جو مسلمانوں کے زیر نگرانی ہیں، ان کی عبادت خانوں کو جا کے توڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ان سے ان کو بچا کر کے رکھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے، جو مملکہ چلاتے ہیں، جو سنبھالتے ہیں حکومت کو، ان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو بھی جو ہے تنبیہ کرتے رہیں کہ وہ ان کی عبادت خانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اس سلسلے میں ابو بکر الجساس رحمہ اللہ، جن کی جو تفسیر ہے ہمارے پاس احکام القرآن، اس میں آپ نے جو ہے کہا کہ فی الآیت دلیل علی ان هذه المواضع المذکورة لا يجوز ان تهدم على من كانت له ذمہ او احد من الکفار۔ کہا کہ اس آیت کریمہ سے دلیل ملتی ہے کہ اہل اسلام کے زیر نگرانی جو مملکت اسلامیہ میں جو اہل کتاب رہتے ہیں، تو ان کی عبادت خانوں کی حفاظت کرنا، اور جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ انہیں منہدم کر دیا جائے جب سے ایک طرح سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ ان کے ذمے میں ہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے یہ دلیل ملتی ہے۔ ابو بکر الجساس نے یہ بات کہی ہے رحمہ اللہ۔ اس سلسلے میں ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے 4 صدی ہجری کے اواخر کے ایک عالم دین ہے مالکی، جو بصرہ میں رہا کرتے تھے، عراقی عالم ہیں، تو غالب ان کے نام میں کافی اختلاف ہے۔ محمد بن احمد نام ہے یا ان کا نام علی ہے، ان کے نام میں کافی اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق جو ہے اللہ عالم ان کا نام علی ہے۔ لیکن علمی دنیا میں ابن خویز منداد اس مالکی، اس اعتبار سے وہ جو جانے جاتے ہیں 4 صدی ہجری کے اواخر میں۔ آپ دیکھیں کہ ترتیب المدارک ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے، ہمارے پاس 4 جلدوں میں ہے، اور الدیباج المذہب ہے ابن فرحون کی، اور تاریخ الاسلام ہے امام ذہبی کی، اس میں بھی جو ہے آپ سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ابو الولید الباجی نے بھی آپ کے تعلق سے ان کے حوالے سے قاضی عیاض نے بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا ترجمہ حیات مجھے ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، 390 ہجری غالباً امام ذہبی نے بتایا ہے تاریخ الاسلام میں۔ تو مالکی ہیں، فقیہ ہیں، اصولی ہیں، متکلم ہیں، یہ سب جو ہے آپ کے نام کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جو اہل الذمہ مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں ان کی عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی۔ ہاں، یہ نہیں ہوگا کہ ان کو سرے سے بنانے کی اجازت دی جائے گی کہ آج کچھ وہاں پر موجود ہے، ایک نئی عمارت بنانا چاہتے ہیں عبادت خانے کے طور پر، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کو جو ہے مطلب نمایاں نہیں کیا جائے گا، اس کو جو ہے مطلب یعنی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، لیکن جو ان کے ہیں ان کی حفاظت کی بہرحال بات ہوگی۔ یہ اس سلسلے میں بات کہی ہے۔ رہا مسئلہ مساجد کو وقت ضرورت جو ہے یہاں سے وہاں منتقل کرنا، اس کو جو ہے مطلب اردو دنیا میں شہید کرنے سے تعبیر کرتے ہیں احترام کے نام پر، ورنہ جو ہے اس کو توڑنا، سرے سے تعمیر کرنا، یا ایک حصہ جو ہے گرانا، دوسری جگہ تعمیر کرنا، یہ سب چیزیں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن یہ جو تحفظات کی بات آتی ہے، اسی حد تک حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے احکام اہل ذمہ، جو ہمارے پاس تو مجلد ہے وہ، اس میں آپ نے بالکل آغاز میں سلسلے میں بڑی طویل گفتگو کی، اور آپ نے یہی کہا کہ بھلے ہی وہ چیزیں مبغوض ہیں، لیکن جس طرح سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی، تعریف کس معنی میں کہ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اللہ نے اہل ایمان پر یہ جو احسان بتایا کہ ان سب کو جو ہے منہدم کر دیا جاتا کبھی کی، اسلام آنے سے پہلے بھی، شریعت محمدیہ سے پہلے بھی، اور شریعت محمدیہ کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے اس حکم کو باقی رکھا کہ جب مسلمان جو بحیثیت مسلم ملک ہوگا اور وہاں پر اہل کتاب ہوں گے اور ان سے ایک معاہدہ ہوگا، اور اس میں وہ جو بھی اس کے مسائل احکام جڑے ہوئے ہیں، اس تناظر میں ان کے عبادت خانوں کی حفاظت کرنا بھی اس آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ راجح ہے، تفصیلی کلام ہے، جس کو ضرورت ہو یقیناً جو مراجعہ کر لے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی عبداللہ بن عباس کا بھی موقف ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بہرحال میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ایک بات رہ گئی ہے اس آیت کریمہ سے متعلق، جسے میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری عزیز جان، ہمارے اہلیہ کے لیے جس نے اتنا سب بندوبست کیا ماشاء اللہ تعالیٰ، اور گھر کے سبھی امور کو سنبھالتے ہوئے، جو ایک گھریلو زندگی سے جڑے ہوئے حصے ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے دینی کام کے لیے مکمل طور پر معاون بنی رہنا، مکمل ساتھ دینا، اس کا جو ہے حال چال سب جو ہے اس کو اپنے ذمے لے کر کے چلانا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔